دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو نہ صرف اپنے پورے اعتماد جھوٹوں بلکہ فسادات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر جوزف گوئبلز کے بارے میں۔ دوستو یہ شخص جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر میں 1897 میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی ابتدائی زندگی ایک صحافی اور ادیب کی حیثیت سے گزاری۔ گوئبلز نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد جرمنی کی سیاست میں قدم رکھا، جہاں جلد ہی اس کی چال بازی اور ذہانت نے نازی پارٹی کے رہنماؤں کو اپنی طرف متوجہ کر لی۔ دوستو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ڈاکٹر جوزف گوئبلز کی سب سے بڑی خوبی ان کا پورے اعتماد طریقے سے جھوٹ بولنا تھا۔ اسے مین آف میتھس بھی کہا گیا۔ ایسے غیر حقیقی واقعات گھڑتا جن کا سنا جانا اور دہرایا جانا اچھا لگتا۔ دوستو نوجوانوں میں نسل پرستی کے جذبات کو پروان چڑھانا اور ہٹلر کو قابل تقلید ہیرو بنانا یا رول ماڈل کے طور سے پیش کرتے رہنا اس کی زندگی کا سب سے اہم مشن بن چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہٹلر نے 1933 میں جرمنی کا چانسلر بنتے ہی اسے منسٹر آف پروپیگنڈا بنا دیا۔ دوستو جھوٹوں فریب پر مبنی پروپیگنڈے کے باعث جرمنی کے حالات یہاں تک جا پہنچے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مخبری کرتے، دوستوں رشتوں کے تقدس بھلا کر انہیں نقصان پہنچاتے، نفرت کا اظہار کرتے اور نسل پرستی کے جنون میں مبتلا ہو کر جانے کیا کیا کر بیٹھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر کو چھونے کی آرزو، ہاتھ ملانے کی خواہش اور اسے ایک نظر دیکھ لینے کا خبت ان کے ذہنوں پر سوار رہتا۔ دوستو جوزف گوئبلز جو بعد میں ڈاکٹر جوزف گوئبلز کہلایا، اپنی اس کامیابی پر پھولے نہیں سماتا تھا۔ ہٹلر کی تھپکیاں اسے نئے جھوٹ گھڑنے کے لیے نیا حوصلہ عطا کرتی۔ دوستو جوزف کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے جھوٹ کو جدید اور سائنسی خطوط پر استوار کیا ہے اور ایسے جارحانہ فسادات کی بنیاد رکھی جس کی مثال اس سے پہلے کی مغربی تاریخ میں کہیں نہیں ملی۔ دوستو بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جوزف گوئبلز صرف ایک دن کے لیے جرمنی کا چانسلر بھی رہا ہے۔ دوستو اٹلی میں مارکونی ریڈیو ایجاد کر چکا تھا اور مغرب میں فلمی عکس بندی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ جوزف نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ نازیوں کے جھوٹ، جبر اور جارحانہ عزائم پر مبنی اقدامات ہی 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا باعث بنے۔ دوستو یہ شخص اس حد تک مکار تھا کہ پولینڈ اور فن لینڈ پر قبضے کے بعد جوزف گوئبلز نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک کی سرحدوں پہ طاقتور فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر نصب کیے اور اپنے فسادات کو محبت بھرے پیغامات کی صورت میں مسلسل نشر کرنے کی ہدایت دی۔ دوستو ٹھیک 2 روز بعد جرمن ریڈیو نے اپنا پینترا بدلا اور کہنا شروع کیا کہ ہم 2 روز سے محبت کے نغمے الاپ رہے ہیں، جبکہ ڈنمارک حکومت ہمیں کوئی ایک خیر سگالی کا پیغام تک نہیں بھیج رہی۔ کیا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ دوستو جرمن ریڈیو نے شکووں اور شکایتوں سے آغاز کیا اور شدید نفرت پر مبنی اپنی نشریات کو اشتعال انگیزی تک جا پہنچایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک پر حملہ کیا اور اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ دوستو سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ادھر ڈنمارک کے لوگ خود اپنے ہی حکمرانوں کو گالیاں دینے پر مجبور ہو گئے کہ ہٹلر نے تو بڑی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہا تھا، مگر یہ ہمارے حکمران ہی کمینے نکلے۔ اس نئی فتح پر ہٹلر کا تھپکی والا ہاتھ جوزف گوئبلز پر آتا اور ادھر وہ دھوکہ دہی کا ایک اور منصوبہ تیار کرنے لگ جاتا۔ دوستو واضح رہے کہ جھوٹوں فریب پر مبنی پروپیگنڈے کا یہ انداز کم و بیش ان تمام ممالک پر آزمایا گیا جن پر قبضہ کرنا مقصود تھا۔ لیکن دوستو آخر جھوٹ کب تک ہی چل سکتا ہے؟ جرمنی روس کی برفانی دلدل میں پھنسا اور ذلیل ہو گیا۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 2 دن بعد ڈاکٹر جوزف گوئبلز نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا، پھر میاں بیوی نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ جرمن غلاموں سے برتر ہو گئے جو کبھی عروج پر تھے۔ جرمن عورتیں کنیزیں اور باندیاں بنا لی گئی۔ مغرب سمیت دنیا بھر میں 5 کروڑ سے زائد اموات ہوئی۔ اس جنگ کا اختتام ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرنے کے بعد ہوا، جس میں ایک لمحے میں 2 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئی۔ دوستو یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ نوجوانوں کو ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ وہ چاہے جس مرضی سیاست میں چاہیں حصہ لیں، مگر جھوٹ اور نفرت سے گریز کریں کہ اسی میں عافیت ہے۔ اور باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔